بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کتابوں میں اور عبارتوں میں نہیں ہوتے، حقائق علم عبارتوں میں لفظوں میں نہیں ہوتے، حقائق علم تو اس عالم و علیم و خبیر کے اشارے پر ہوتے ہیں۔ میں اس نے اسی لیے بس اسی جملے تک پہنچانے کے لیے کہا تھا کہ آپ عربی سے واقف ہوں یا واقف نہ ہوں، میں اردو میں اشارے کروں گا، معانی آپ کے دل پہ نازل ہوں گے اگر مشیت رب ہوئی، اگر مشیت الہی ہوئی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم پر منحصر ہے کہ وہ کس کے دل پر معانی کو نازل کرتا ہے، وہ کس کے دل میں نور علم ڈالتا ہے۔ سرکار رسالت مآب شہر علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم تو ایک نور ہے، وہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، استاد کے سامنے زانو ادب طے کرنا چاہیے، لکھنا بھی چاہیے، یاد بھی کرنا چاہیے، مگر سب سے بڑی چیز ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی بھی علم ہو، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو، چاہے وہ اخروی علوم ہو، چاہے وہ سائنسز ہوں، کنٹمپریری سائنسز، اور چاہے وہ ریلیجس سائنسز ہوں، کوئی بھی علم ہو، علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے بس ایک نسخہ کیمیا ہے، خدا سے لو لگائیے، خدا سے علم طلب کیجئے، اور خدا والوں سے وابستہ رہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ یہ آپ نے میں بچوں کے لیے سامنے بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، نونہالان بہشت، یہ جو نونہالان بہشت ہیں، ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، یہ جاتے ہیں اکثر جب امتحان سر پہ آ جاتا ہے کہتے ہیں مولانا امتحان ہے، بس کوئی دعا کر دیجئے کہ ہم پاس ہو جائیں۔ اکثر آتے ہیں بچے، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کیا بھولا سا سوال ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جاؤ تم محنت کرو، میں دعا کروں گا، مگر جب گھر سے نکلنا تو درود پڑھ لینا، ایک بار سورہ انا انزلنا پڑھ لینا، خدا کو یاد کر لینا، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ تو یہ میں حقیقتاً کہتا ہوں، حقیقتاً علم صرف اور صرف اور صرف خدا جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اب یہ ایک بڑا کریٹیکل موضوع ہے۔ کوئی پوچھے کہ آئنسٹائن کو اللہ نے فزکس کا علم کیوں دیا، میرے پاس جواب ہے۔ نیوٹن کو کیوں دیا، کیپلر کو کیوں دیا، میرے پاس سب جواب ہے، مگر اب اس وقت نہیں دوں گا، بتا دیا جواب ہے۔ شوق پیدا ہو جائے تو پھر پوچھنا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ جس کو جتنا بھی علم دیتا ہے خدا دیتا ہے، خدا کی مصلحت ہے، خدا کی مرضی ہے، خدا کی مشیت ہے۔ اگر آپ کو بھی علم کے میدان میں چاہے دنیا کے علوم ہوں اور چاہے آخرت کے علوم ہوں، چاہے قرآن کے علوم ہوں، چاہے سائنسی علوم ہوں، زمین و آسمان کا کوئی علم بھی حاصل کرنا ہو، خدا پہ بھروسہ رکھیے، خدا والوں کا دامن تھام کے رکھیے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا بس اب واعظ نصیحت ہو گئی، اتنی کافی ہے، حالانکہ یہ بھی فضیلت کا باب تھا۔ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی عجیب و غریب آیت ہے، ارشاد الہی ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب فاسد ہو جائے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ،
اگر حق ان کی خواہشات نفس کی پیروی کر لیتا یا کر لے، دونوں ترجمے اپنی جگہ درست ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ زمین و آسمان سب میں فساد برپا ہو جائے گا۔ فساد سے مراد کیا ہے؟ دیگر گوں ہو جائیں گے، یہ نظام کون و مکان مزمحل ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، زمین آسمان پر آ جائے گا، آسمان زمین پر آ جائے گا، زمین پاش پاش ہو جائے گی، دیگر گوں ہو جائیں گے، کائنات کا نظام بکھر کے رہ جائے گا اگر حق ارباب ہوس کی خواہشوں کا پابند ہو جائے۔ کس کا اعلان ہے یہ؟ قرآن مجید میں اعلان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اس کے معنی یہ ہیں، یہ یاد رکھیے کہ حق کچھ بھی ہو جائے مگر وہ غیر حق کی پیروی کبھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ مؤمنون کی 71ویں آیت، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کر لے یا کر لیتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، آسمان زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یا جتنے جاندار آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، سب دیگرگوں ہو جاتے۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم نے تو ان کے لیے نصیحت کی کتاب ذکر عطا کیا ہے اور وہ اس ذکر سے روگردانی کرتے ہیں۔